bismillahirrahmanirrahim محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے سمجھ گئے ہیں کہ آج میں آپ کے سامنے کیا بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تو سب سے پہلے بات یہ سمجھے کہ میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس 113 بار لکھنے کے بعد وہ مؤثر حقیقی ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کیا ان باتوں پر ان وظائف پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے دنوں میں پہلی محرم کو جو لکھتا ہے تو اس میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ ایک اللہ کا کلام ہے، لہذا لکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص 113 مرتبہ بسم اللہ لکھتا ہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ تمام سال بھر کی مصیبتوں سے بچ جائے گا، محفوظ رہیں گا۔ یہ ایک بزرگان دین کا عمل ہے اور ایک بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں اس وظیفے کو بتایا ہے، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، قرآن میں طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی رہنمائی ہمارے سامنے کی ہے، کیونکہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ایک بہترین آئیڈیل اور قدوہ اور نمونہ ہے، لہذا نبی کی سیرت کو ہمارے زندگی میں لانا چاہیے۔ لہذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ دعا پڑھ کے نکلے، اس لیے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ تمام باہر کی تمام مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لہذا یہ کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس یقینی اور کامیابی چیز موجود ہے تو ہم وظائف کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ ہم ان چیزوں میں ہمارا حل ڈھونڈیں جو احادیث میں اور قرآن میں موجود ہے، ہم دوسرے چیزوں کے پیچھے نہ پڑے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس طرح سے عمل تو لہذا اس کا عمل کرنا جائز ہوگا، لیکن یہ کوئی واجب، فرض، مستحب نہیں ہے، بلکہ ایک بزرگان دین کا تجربہ ہے جنہوں نے اپنے روشنی میں بات بتا دی ہے، لہذا اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے کر لیتا ہے اور اسے فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر منحصر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی لکھنے کے بعد بھی اسے فائدہ نہ ہو، یہ بات کہ اسے فائدہ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نفع دے، جسے چاہے نقصان دے، اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے متبادل احادیث ہے، قرآن ہے، ہم اس پر عمل کریں، دوسری باتوں کے پیچھے نہ پڑے۔ لیکن ہماری عوام، ہماری امت یہ ایسے وظائف کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جو یہاں پر بھی کوئی وظیفہ نظر آیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، لیکن یہ وظیفہ بھی اسی وقت آپ کو فائدہ دے گا جو انسان فرائض انجام دیتا ہو اور اس میں نوافل میں کوتاہی نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔